الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے تم کہ حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسرے کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوم پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے زر کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ 5واں رکوع جو ہم شروع کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر مسلسل آگے 10 رکوع، وہ
بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے جرائم کی ساری چارج شیٹ جو ہے ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اور ایک درس عبرت کے طور پر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو، جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان سے عدولی کی تھی، تو پھر اللہ کے غضب کا کوڑا ان پر برسا، تو کہیں تم بھی ان کی روش پہ نہ چلے جانا۔ اگر چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی ہی روش پر تم چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گروہ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس گروہ میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کی اس چارج شیٹ کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں بڑی ضروری ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ہو۔ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ نبی پیش کر رہا ہے تمہارے سامنے، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے کہ تم اس کو جانتے نہیں۔ یہ بالکل وہی ہے جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں تمام سابقہ پیغمبر اپنی امتوں کو سناتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں۔ یہ وہی تعلیم مختلف توحید ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں یہ قرآن مجید جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تمہارے گھر کی بات تھی، تمہارے دل کی بات تھی، یہ وہ بات تھی کہ جس کے لیے تم مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ پر حجتیں کیا کرتے تھے کہ تم آج ہماری بات نہیں مان رہے ہو، لیکن ہم قریب اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اور وہ ہماری اس تورات کی، اس زبور کی اور انجیل کی تصدیق کرے گا۔ تو پھر جب وہ پیغمبر آ گیا اور اس نے انہیں وہ آیات پڑھ کر سنائی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کس قدر غضب کی بات ہے، کس قدر ظلم کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اٹھ کے لبیک کہنا تھا، انہوں نے ہی سب سے پہلے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، میں نے پہلے رکوع میں آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے تاج اور تخت تیار کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ تم مکہ سے نکلو اور مدینہ جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ تاج نہیں پہنانے دینا اور نہ اس کو تخت نشین ہونے دینا ہے۔ اگر مدینہ کے اندر حکمرانی عبداللہ ابن سلول کی ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہ میٹھے میٹھے باز کہتے رہیں اور تسبیحات اور اعمال کے فضائل بیان کرتے رہیں تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ پچھلے رکوع میں جب فرشتوں نے یہ اعتراض تو نہیں تھا، سمجھنے کے لیے انہوں نے بات کی تھی کہ پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح اور تیری تقدیس اور تیری پاکی اور تیری بندگی وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس انسان کو کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے پوری شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات رکھ دی تھی۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اطاعت کے لیے تو کچھ کم نہ تھے قلوبیان، نمازیں پڑھنے کے لیے، تسبیحاں پڑھنے کے لیے وہ تو فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ آخر سے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا گیا تھا، تو وہ کس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ اللہ کی منشا پوری کرے گا، اللہ کی مرضی جو ہے وہ پوری کرے گا، اللہ کی زمین پر اس کا نظام نافذ کرے گا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، تو یہ اللہ کی کبریائی کو جو ہے وہ زمین پر نافذ کرے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ نے وہ قوت علم عطا کی تھی کہ جس کو آدم کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جو تو نے ہمیں علم سکھایا ہے، اس سے آگے تو ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عبادت اور یہ ریاضت اور یہ تسبیح اور یہ تقدیس اور یہ تحمید اور یہ تحلیل اور یہ ذکر، اس سے بڑھ کر بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس انسان میں کرنی ہے۔
تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، ان سے لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسی پیغام، اسی توحید، اسی رسالت، اسی آخرت کی دعوت دینے کے لیے آئے. اور جو دنیا کے اندر ظالمانہ نظام برپا ہے، جس میں کسی کی نہ عزت محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کی ناموس محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ ہے. عورتیں ہیں تو ان کو جانوروں سے بھی بڑھ کے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جاتا ہے. اس قدر مصیبتیں اور اس قدر پریشانیاں انسانیت پہ ڈال رہی ہے. تو پھر اللہ نے اس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ کو بھیجا اور انہوں نے آ کے بتایا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو 3 رکوع تھے اس کے اندر اہل ایمان سچے جو تھے ان کا ہمارے سامنے تذکرہ ہوا، کفار کا تذکرہ ہوا. پھر منافقین کے لیے جو ہے پوری 13 آیات تھی دوسرے رکوع کے اندر، طویل ترین رکوع تھا وہ، کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ سخت خطرناک ہے، اس سے بچنا ہے. تو منافقین کی بات ہمارے سامنے آئی. پھر تمام انسانیت کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا، یا ایھا الناس، چوتھا رکوع تھا. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ رکوع بھی ہم نے اللہ کا تعارف اس میں بیان کیا گیا اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی گئی. یہ ہم نے کل مطالعہ کیا تھا. آج جو ہے یہ خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. اسرا کے معنی ہیں بندہ اور عیل کے معنی عبرانی زبان میں ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ. تو یہ بتایا گیا کہ یہ عبداللہ کی اولاد، یہ اللہ کے نیک بندے کی اولاد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جو نبی ہم نے بھیجا ہے یہ بھی اسی لڑی سے ہے. اگر بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں تو یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کے. اور حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو تم تو ہوئے بنی اسحاق، بنی اسرائیل. جد امجد تمہارے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور یہ جو پیغمبر ہم نے آخری تاج نبوت کا جس کے سر پہ رکھا ہے، یہ بھی اسی ابراہیم کی اولاد سے ہے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منام میں پذیر ہوئی، اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اللہ کہتا ہے وہ بشرناہ اسحاق نبی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی بھی خوشخبری دی. پہلے تو بیٹا ہوتا ہے، تک 90 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. بڑھاپے کی عمر میں جب آپ کی سیاہ داڑھی سفید ہو گئی تو پھر اللہ نے اسماعیل دیے. اور پھر کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو. خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے یا اور کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ سَتَجِدُنِي قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. تو جب بچے کے سامنے بات رکھی کہ میں تجھے قربان کرتا ہوں تو بچہ کتنا زبردست تھا. وہ ایسا بچہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم عراق سے نکلے ہیں تو کیا دعا مانگی تھی؟ رب هب لي من الصالحین، پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا کر. تو بچوں کی دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صالح کی شرط لگا دیا کریں. اور وہ بچے جو ہیں وہ اگر صالح نہ ہوئے تو پھر آدمی ماں کہتی ہے اس نالوں کہتے بٹا ہی جمعیں تو چنگا ہے. تو صالحین. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور اللہ نے کیا کہا تھا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی غلام حلیم، بردبار بچے کی خوشخبری دی. اب حضرت ابراہیم نے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا. تو یہ ٹیسٹ لینا مطلوب تھا کہ جس بچے کی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ صالح فرزند عطا کر، تو اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ صالح نہیں، اس سے بھی ایک قدم آگے حلیم، بردبار. تو کیا یہ بچہ جو ہے یہ صالح اور حلیم اور بردبار ہے؟ تو جب پوچھا تو اس نے کیا کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ دیر کس بات کی ہے، یہ گردنیں سر جھکا ہے تو خنجر آزمائی. تو
چھری چلائی ہے آپ دیر کس بات کے جو حکم ملا ہے بس اس کو کر گزری. تو اقبال کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل کو معلوم تھا کہ یہ جو میرے والد بزرگوار ہیں یہ صرف باپ ہی نہیں ہے, ایک حیثیت تو باپ کی ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اف کہنے کی اجازت نہیں تو باپ ہے, اور دوسرا یہ صرف باپ نہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو دو حیثیتوں سے مجھے یہ مخاطب ہے, مجھے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے ساتھ تسلیم کام کر دیا. تو اس کی اولاد کون ہے جی؟ محمد رسول اللہ بنی اسماعیل. اب قریشیوں اس کو یہودیوں کو یہ تکلیف تھی کہ ہم تو آئے کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں ہو, اللہ نے یہ بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے تھے. ایران کا جو آتش کدہ تھا ان کا باپ اس کا پروفت تھا, بڑا تھا. جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں, مسجد کے متولی ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں. تو اس کی بڑی ایک پوزیشن تھی ایرانی سلطنت کے اندر کہ وہ آگ جلایا کرتا تھا, تو سارے آتش پر آگ کی پوجا کرتے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا نام اصل میں ماپا تھا. سلمان تو اللہ کے رسول نے ان کا نام رکھا. اور پھر ان کی اتنی بڑی شان, جب نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلو, اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی فاطمہ اس وقت موجود تھی, ان کو لے کے چلے ہیں, علی کو, حسن کو, حسین کو رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت سلمان فارسی اکیلے رہ گئے. ایک کوئی کسی سے کوئی رشتہ داری نہ تھی اس وقت تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ادھر آئے. ان کو بھی اپنی ردائے مبارکہ کے نیچے رکھا اور کہا سلمان من اہل بیتنا. یہ رتبہ بلند جسے مل گیا. ہر دائی کے واسطے دار و رسن کہاں, سلمان من اہل بیتنا. سلمان کیا ہے؟ ہمارے اہل بیت میں سے ہے. جس طرح اہل بیت پر زکوٰۃ کا پیسہ حرام, سلمان پر بھی حرام ہے. کتنی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا کیا. ایران میں آتش کدہ جلانے والے کا بیٹا جب ایران سے چلا تو عراق میں تو بہت بڑا ایک یہودی تھا, اس کے پاس بیٹھے پڑھے, اس نے تورات سیکھی, زبانی یاد کی. اس نے بھی خوشخبری دی کہ آخر زمان ایک نبی آئے گا. پھر وہ مر گیا. پھر ایک عیسائی راہب کے پاس چلے گئے, اس کی خدمت کی, اس سے زبور پڑھی, انجیل پڑھی. بہت بڑے عالم تھے. اور اس نے بھی نبی آخر زمان کی پیشن گوئی دی. جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا کہ وہ نبی آخر زمان جب کہاں آئے گا؟ فرمایا وہ دیار عرب میں آئے گا, نخلستان کھجوروں کے جھنڈ میں آئے گا. تو ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت تھی اور آپ سے ملاقات کی تڑپ تھی. تو آپ جو ہے وہ کشاں کشاں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ جو ہے بکریوں کا ریوڑ, گائے, بہت کچھ سامان تھا. راستے میں قذافوں نے, لٹیروں نے, ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا. بس ایک حضرت سلمان کو خالی چھوڑا. اور یہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے. ایک یہودی کے غلام ہو گئے اور اس کی کھجوروں پہ کام کرتے, اس کے کھیت میں باغ میں کام کرتے تھے. تو ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے, پیٹی باندھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں دراٹی تھی. اس کے ساتھ وہ شاخ تراشی کر رہے تھے اور کھجوریں اتار رہے تھے. تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اس یہودی سے کہا, چچا آپ کو پتا ہے یہ انصار مدینہ جس نبی کا انتظار کرتے تھے وہ نبی آ گیا ہے. بس یہ بات سننا تھی کہ حضرت سلیمان نے اپنی پیٹی جو ہے وہ کھولی اور یہ بھی نہیں کیا کہ میں اس درخت کے جو بنے ہوئے ہیں ٹکڑے ان پر پیر رکھوں. چھلانگ لگائی آ کے اشتیاق نیچے اور اس یہودی سے کہا کہ میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں. اس ظالم نے کھینچ کے تماچا مارا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ انور پر.
تو غلام ہو کے یہ باتیں کرتا ہے؟ کہا جی کوئی بات نہیں، میں غلام ہی ہوں، لیکن میرے دل میں اشتیاق ہے، یہ سب کچھ میں نے اسی کی خاطر اپنا قربان کیا اور تیرے غلامی میں آ گیا ہوں، تو مجھے مل لے لینے میں واپس آ جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا بھائی آ گیا یہودی کا، اس نے بھی آ کے خوشخبری سنائی۔ تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا سمجھتے ہو، یہ جو نبی آیا ہے، نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے، کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر تورات اور زبور میں اور انجیل میں آیا ہے؟ اس نے کہا خدا بالکل 100% یہ وہی ہے۔ قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہے نا، اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ ماں جو ہے نا 100 بچوں کے بھی درمیان اپنے بچے کو پہچان لے۔ تو بھائی نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے، جائیں ہم جا کے کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بنی اسرائیل میں آ گیا، یہ تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ جانتے بوجھتے انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور بلکہ مدینے کے اندر ہر وہ پراپرگنڈا، ہر وہ سازش، ہر وہ ریشہ دوانی، ہر وہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے صحابہ کرام پہ لگایا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے اور شک پیدا ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کہ جانتے ہیں کہ یہ کون۔ اور پھر خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نشانیاں تورات میں، زبور میں اور انجیل میں پڑھی تھی، آپ عالم تھے تورات، زبور اور انجیل کے، تو اس میں یہ نشانی تھی کہ یہ جو نبی ہے یہ صدقہ نہیں لے گا، نبی صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ لے گا، تحفہ لے گا، صدقہ نہیں لے گا۔ اور پھر اس کی پیش یہ جو کمر ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مور نبوت ہوگی، اور بھی بہت ساری نشانیاں تھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کو جب یہودی نے اجازت دی تو یہ کچھ کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، صدقہ ہم نہیں لیتے، ان کا بچوں کو دیتے۔ فرمایا نہیں، آل محمد پہ بھی صدقہ حرام، جو غریب غربا بیٹھے ہوئے تھے ان میں تقسیم کر دی۔ تو سمجھیے کہ یہ پہلی نشانی۔ وقت میرے پاس کم ہے، تھوڑی داستان ہے، 250 سال عمر ہوئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طالب الحاشمی نے جو کتاب لکھی ہے صحابہ کرام پر، 30 ستارے شمع نبوت، اس میں انہوں نے بتایا اتنی بڑی عمر پائی۔ اور پھر یہ بتایا کہ گورنر بنے ہیں بعد میں، اور گورنر ایسا، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کو آپ دیکھیے کہ ایک بدو کو مزدور کی ضرورت تھی، وہ مدائن کے بازار میں مزدور تلاش کر رہا تھا، تو اتنے میں یہ کملی پوش حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو اس نے کہا کہ مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں، اسی لیے میں بازار میں آیا۔ تو فرمایا یہ میرا سامان ہے، اس کو فلاں جگہ لے کے جانا ہے۔ محاذہ طے ہوا اور آپ نے اس کا سامان جو اپنے سر پہ اٹھایا، اور آپ جب راستے سے گئے تو گزر رہے تھے تو جاننے والا کوئی ایک سامنے آ گیا، اس نے کہا حاکم مدائن کے سر پہ سامان؟ تو بندہ کام کیا، اس نے کہا کہ یہ حاکم ہے یا گورنر، اس کو میں نے مزدور لیبر بنا دیا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا جو وعدہ کیا وہ پورا، میں سامان گھر پہ لے کے جاؤں گا، اور جو مزدوری طے ہوگی وہ لے کے واپس آؤں گا، جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی بیت المال سے، اس کو اللہ کے راستے میں۔ ایسے لوگ بھی اس آسمان کے نیچے کسی نے نہیں دیکھے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن گئے تو پھر کچھ کھجوریں لے کر گئے، فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ پھر اس طرح وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن جو ہے وہ حضور اپنے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے زوروں کی ہوا چل رہی تھی، تو سلیمان جو ہے وہ کبھی حضور کے دائیں آ کے کھڑے جاتے ہیں، کبھی بائیں آ کے کھڑے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پشت مبارک کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان تیری نشانیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو مسکرائے گا یا رسول اللہ بس ایک آخری نشانی رہتی ہے۔ حضور نے اپنا پیر مبارک جو ہے وہ اپنی کمر سے ہٹایا، کہا دیکھ لو، دیکھا، اور جا کے مور نبوت جو ہے محمد رسول اللہ جو ہے وہ گوشت کا اس طرح
وہ ٹکی ابری ہوئی تھی، جا کے اس کو بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ ظالم سے میری جان چھڑائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کے وہ کیا مانتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ ایک اوقیہ چاندی یہ اگر لے آؤ اور 100 درخت جو ہیں وہ کھجوروں کے وہ لگا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ آپ کی طرف کہاں سے لے؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، رات شام تک بیٹھو، شام سے پہلے مغرب کی نمازوں سے پہلے یہ ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ میں چاندی کی ڈلی لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یار اس کا وزن تو کرو۔ وزن کیا تو وہ پورے وہی پتہ نہیں کتنے 4.5 ہو گیا، کتنی مجھے آپ صحیح طرح سے یاد نہیں، تو وہ اتنے ہی وزن نکلا کہ جتنا اس کی یہودی نے مطالبہ کیا۔ اب 100 درخت رات کو صحابہ نے کہا ہم انصار ہیں، ہم مکے کے لوگ تو نہیں ہیں، وہ کھیتی باڑی نہیں جاتی، یہ کیا بات ہوئی؟ اٹھو بھائی، ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ کھیت سے ایک درخت لے کر آئے۔ 100 صحابی اٹھو رہے، ہم نے اپنے درختوں سے اپنے باغوں سے ایک درخت نکالا اور جا کے یہودی کے بار میں لگا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں کبھی نہیں مانتا، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد نہیں۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ کہ تم پیشوا ہو، تم وہ امت ہو کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے برپا کی ہے۔ تمہارے پاس کتاب ہے، یہ باقی لوگ تو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، تمہاری ایک داغ ہے اس مدینے کی آبادی پر۔ لوگ ان کے پاس جو آتے دم درود کرنے کو جھاڑ پھونک بھی انہوں نے وہ سلسلہ بھی شروع کیا تھا، تو اس طرح ان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی بنی ہوئی تھی۔ لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، باقی تو جو تھے وہ تو ان پڑھ لوگ۔ تو یہودی جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس دعوت کو قبول کر لیں تو یہ جو نبی دعوت دے رہا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ نے دی تھی، تو ہمیں یہ اپنی چودراہٹ بھی اور یہ اپنی پیری بھی اور یہ سب گدی نشینی بھی یہ سب کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس مفاد کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّیَ فَارْہَبُونْ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میرا نبی آئے گا اور اس کی تم نے اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو سب نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو نبی بھی گیا ہے یہ وصیت اپنی امت کو کر کے گیا ہے کہ نبی آخر زمان آئے گا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس پر ایمان قبول کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنی انبیاء جو تھے ان کی بھی جو نصیحت تھی، جو وصیت تھی، اس کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 156 میں، وہ آیت کیا تھا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ جو بظاہر تو کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی سکول کالج میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے قرآن عطا کیا، یہ اتنے بڑے پڑھے ہوئے ہیں، تو کیا کرو؟ اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ذکر تمہاری تورات میں موجود ہے۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے وَعَزَرُوهُ، اس کی عزت بھی کرنا، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرنا، وَاتَّبَعُوهُ، اور اس کی تابعداری بھی کرنا، اس نور کی، نور الذی انزل معہ، یہ نور جو اس کو اوپر ہم نے نازل کیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ کرو گے تو پھر تم کامیاب۔ کسی ایک بات یہ ہے، جگہ جگہ قرآن میں ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کے دوست میں رکھتا چلا جاؤں گا۔ تو انہیں ڈر تھا کہ یہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری ایک جو بالادستی ہے علم کے اعتبار سے اور اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے یا فرحبون، مجھ سے، بھائی لوگوں سے نہ ڈرو، یہ آپ کی جو تمہاری پرسنالٹی ہے یہ ختم ہو جائے، اس بات سے نہ ڈرو۔ عزت، ان العزت للہ جمیعا، یہ عزت اور ذلت کس کے پاس ہے؟ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو تم ڈرو نہیں لوگوں سے، مجھ سے، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تمہیں جو ہے وہ یہاں بھیجا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ، یہ تصدیق کرتا ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور زبور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے منکر حق، سب سے پہلے کافر تم نہ بن جاؤ۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر کہا کہ تم بچو، ڈرو مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں سے بیان فرمایا، لیکن کیا کیا انہوں نے ایک تو حق کو چھپایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ روشنی ان کے پاس بھی تھی۔ اب عالم کا یہ تھا کہ چراغ ان کے پاس ہے، جل رہے ہیں، لوگوں کو روشن کر رہے ہیں، اور خود چراغ تلے اندھیرے والی بات۔ تورات تمہارے پاس ہے، زبور تمہارے پاس ہے، اور یہ نبی جو ہے اس کی ساری نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تو اب پھر جو ہے وہ تمہیں کس بات کا شوق؟ وہی تھا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس بات سے ڈرتے تھے، تو اللہ نے مزید فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، کیا کرو کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ناواقف ہو، تمہیں معلوم نہیں، تمہارے پاس علم ہے۔ اب حق تمہارے پاس آ گیا تو اس کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ، تلبس کا مطلب ہوتا ہے گڑ مڑ کر دینا، خلط ملط کر دینا۔ تو اس کو حق کو تھوڑے سے پیسے لے کر باطل کے ساتھ گڑ مڑ نہ کرو۔ اگر ساری دنیا و مافیا کے خزانے میں مل جائیں تو اس قرآن عظیم الشان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحب جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مدائن جو فتح ہوا اور اس کا مال غنیمت مسجد نبوی میں آ گیا، تو ایک غلام نے کہا کہ یہ وخیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں خزانے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تم نے غلط کہا ہے، یہ جو خیر مما یجمعون ہے یہ قرآن سے متفق ہے کہ دنیا جو ہے وہ بلڈنگیں بنائے، کوٹھی کار جو ہے وہ اکٹھی کرے، وہ بینک بیلنس بنائے، وہ چھڑے چار جمع کر لے، لیکن یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ گنڈے تمیز کرتے تھے، تو رات کی الٹ پلٹ آیتیں لکھ کے دیتے اور اس سے معاوضہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی ہے، اور یہ بات آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ فرمایا اگر یہ کسی گو میں داخل ہوں گے تو تم بھی اسی گو میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے بھی علماء جو ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ بھی اسی طرح ہوں گے، وہ پیر بھی اسی طرح ہوں گے، بلکہ انہوں نے تویزوں کی موریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ تھپے لگاتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر بزنس جو ہے وہ رسک ہے، ہو سکتا ہے چل جائے، ہو سکتا ہے نہ چلے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مجاوروں کا بزنس ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ بس یہ ایک ایسا ہے جو نفع ہی نفع والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس حق ہے، اس کو چھپاؤ نہیں۔ یہ کتمان حق پڑھے نا امام مولانا موصوفی رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کا شہادت حق، اس میں کیا بتایا ہم نے کہ دیکھ تو بھی محمد کی نبوت کی گواہی، آپ کے نظام کی بات کر، کیوں چھپتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ تو اگر نہیں دے رہا تو پھر کتمان حق، پھر چھپا رہا ہے تو اس شہادت کو جو میرے پاس ہے، قولی شہادت بھی نہیں دے رہے، عملی شہادت بھی نہیں دے رہے، کسی جگہ بھی وہ شہادت، وہ نظام جس کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے نظر نہیں آتا ہے ہمیں۔ تو حق بات جو ہے وہ کرو۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ یہ جو حق بات کہنی ہوتی ہے نا، یہ بڑا مشکل کام، ہر ایک کا جگرا نہیں ہوتا کہ یہ حق بات کہہ سکے۔ یہودی ڈرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی تھی، پھر ان کے راستے میں چلنے والے وہ جو دوسرے تابعین تھے الی یوم القیامہ، ان لوگوں کو کبھی بھی حق بیان کرنے سے خوف نہیں آیا۔ مسند دارمی میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، یہ اموی خلیفہ تھا، مدینہ طیبہ آیا اور پوچھا کہ کوئی ایسا عالم ربانی موجود ہے جس نے صحابہ کی صحبت پائی ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے، صحابی تو نہیں رہے تھے، تو کوئی تابعی ہو جس نے صحابہ کی صحبت حاصل کی ہو۔ تو اسے بتایا گیا کہ ایک مشہور تابعی ہیں، بزرگ ہیں، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مدینے میں، اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کر۔ جب حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے اور اس نے ان سے کہا کہ یہ کیسی بے وفائی ہے کہ میں کتنے دنوں سے مدینہ میں آیا ہوں، بڑے لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے لیکن آپ مجھے ملنے کو نہیں آئے،
تو حضرت ابو حازم نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں اور نہ آپ مجھے جانتے ہیں، تو جب آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، لوگوں نے بتایا تو آپ کو میرا تعارف ہوا تھا کہ میں کیسے ملنے کے لیے آ جاتا، ایسے کیا منہ اٹھائے میں آ جاتا آپ کے پاس۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ڈٹ کے اس کے سوالوں کے جواب دیے، وہ مختلف سوال کرتا رہا، ان کا وقت نہیں ہے، اور یہ بے باکانہ جواب دیتے رہے، حق کو چھپایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ابو حازم تمہارا ہمارے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین، آپ نے اور آپ کے باپ دادا نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط یہ زبردستی حکومت کی ہے، ان کی مرضی کے خلاف جو ہے تم نے یہ تاج و تخت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جو حاشیہ نشین تھے نا درباری بولا، انہوں نے ٹوکا اور کہا ابو حازم تم نے بڑی بری بات کی ہے، اس سے خلیفہ کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت ابو حازم نے کہا تم عالم ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ سچی بات کہیں، سچی بات جس کے منہ سے نکل جاتی ہو مستی میں، تو مستی میں سچی بات کر جاتا ہے نا، شرابی بھی کر جاتا ہے، تو ان کو تو ایمان کا نشہ تھا، یہ تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آئین جوان مرتا ہر کوئی ہو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیے۔ تو حضرت ابو حازم نے کہا کہ تم مجھے اگر جنت میں داخلہ دلوا سکتے ہو اور جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو تو یہ کرو۔ میں نے کہا یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، پھر یہ اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر تمہیں مجھے تم سے کسی حاجت نہیں۔ وہ چلے گئے گھر، اس نے پیچھے اشرفیوں کا تھیلا بھیجا، تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واپس کر دیا کہ میں نے جو تمہیں بعض نصیحت کی ہے اگر اس کے بدلے میں تم مجھے دے رہے ہو تو یہ میری خون اور خنزیر سے بھی بڑھ کر نہیں لیتا، اور اگر تم نے سارے علماء کو اسی طرح یہ تھیلے دیے ہیں تو پھر بھی مجھے ضرورت نہیں ہے غریبوں میں تقسیم۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جی کہ جو حق کو چھپاتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں یہ ہمارے سامنے کردار آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ خطاب تو یہودیوں کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ کوئی نہ کہ ایک مسلمان، سب کے ساتھ۔ نماز جو تھی ہر نبی کی امت کے اندر آپ کے نظام عبادات کا حصہ تھی، تو یہودیوں نے نماز پڑھنا انفرادی تو جماعت کے ساتھ تو درکنار انفرادی نماز بھی ہوئی، نماز کا نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ نماز فرض نہیں۔ جیسے قریش مکہ جاتے تو مناظر سے واپس آ جاتے، آگے عرفات جاتے ہی۔ آج بھی ہمارے کچھ پیر ایسے بنے وہ کہتے جی نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو مدینے میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی یہودیوں کی روش۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور یہ جو امت محمدیہ جو ہے سر بسجود ہوتی ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، تم بھی ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے نماز باجماعت کی فضیلت اور فرضیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی عذر کے بغیر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو یہاں مسجد نبوی کا امام بناؤں اور جا کے ان لوگوں کے گھر کو حرق علیہم وجوہہم، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا ہوں۔ آپ کی فرمائشی کتابی نہ تھی وہ بیچارے کہ کوئی کبھی مل جاتا ہے، کوئی مجھے مسجد تک لے کر آئے، کبھی کوئی نہیں ملتا، اگر میں اکیلا ہوں تو ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، اگر بارش کا پانی ہو تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے پریشانی ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت آپ سے ٹھیک ہے تم گھر میں نماز تھوڑا سا وہ پڑھ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا عبداللہ واپس آ، فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟
عبداللہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ کے واسطے فرمایا کہ تمہارا مسجد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیماری کے اندر آخری دنوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی یہ پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا پاؤں مبارک کیا وہ زمین پہ گھسٹ کے چل رہا پھر بھی آ کر آپ نے نماز مسجد میں ادا کی تو فرمایا کہ ہمارا حکم عاملاکین جو نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو اتأمرون الناس لوگوں کو تو تم بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو یعنی تورات و زبور پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں اتأمرون الناس بالبر لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب کتاب بھی پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ان کو حفظ کرتے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے اس پر خود عمل کرتے اس طرح ان کی زندگی ہوتی ہمارا کیا ہے کہ زبان تو کچھ کہتی ہے دل کچھ کہتا ہے عمل ہمارا جو ہے وہ ہمارے قول کے مطابق نہیں ہوتا ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو طبرانی کی موجب کبیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال کوئی بات اس چراغ کی سی ہے کہ جس کی روشنی سے لوگ تو فائدہ اٹھاتے رہیں لیکن وہ خود جل رہا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے جیسے کہ چراغ تلیا دے رہا تو مسند احمد میں ایک حدیث میں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی اونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے عرض کیا اللہ کے سچے رسول یہ آپ کی امت کی وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی سکھائیں گے مگر خود عمل نہیں کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائی سے منع کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا ضرور کرو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن قرآن مجید کے 3 مقامات جو ہے نا ان کو سامنے رکھنا ان میں سے ایک مقام یہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ایک تو یہ مقام کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور آپ نے کہیں فراموش کر دیتے ہو کتاب پڑھتے ہو تمہیں عقل نہیں آتی ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو یہ پہلا دوسرا مقام فرمایا جو سورہ صف کی آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے کہ تم کرو کچھ اور کہو کچھ اور عمل تمہارا کچھ اور بات تمہاری کچھ ہو یہ دوسرا مقام کہ ایسے نہیں کرنا ہے اور تیسرا مقام جو ہے وہ حضرت شعیب کا قول ہے کہ جس میں آپ نے اپنی امت سے کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں خود بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا پہلے میں خود عمل کرا کے بتاتا ہوں تو میرے دوست اور عزیزوں جو واعظ ہوں جو مقرر ہوں جو خطیب ہوں جو عالم ہوں جو مبلغ ہوں سب سے پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے اپنی کتابی زندگی پیش کرنا چاہیے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے تحریک اسلامی کے لوگ تبلیغ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اگر ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد رکھیں گے تو پھر ہماری تبلیغ میں ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا نمونہ بن کے دکھائیں تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد چاہو کس سے صبر اور نماز سے یہ بڑا زبردست نسخہ ہے کیونکہ یہود ڈرتے تھے نا تو تم ایسا کرو کہ نماز پڑھا کرو تم نے چھوڑی ہوئی ہے اور پھر صبر کرو لوگوں کی باتوں کو چھوڑو یہ جو نماز ہے نا یہ بڑی عظیم چیز ہے فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز جو ہے انتہائی مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں ہے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا پیار ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوتی ہے جن کے دلوں میں عنایت الہی ہوتی ہے ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں خشیت کیا ہے کہ اللہ کی کبریائی کے سامنے بندے کا جب کمر جھک جائے تو اس کا دل بھی جھک جائے
اور اس کے جو پیشانی زمین پہ رکھے تو یوں سمجھے کہ میں نے اپنا ماتھا اپنے مالک کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ملاقات معراج المومنین ہے۔ میرے حضرت علی کا قول آپ نے خدمت میں رکھا تھا، کسی نے کہا میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ملاقات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر، اور بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھا کر۔ تو یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے جن کے دل میں خشوع ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ گمان کی پکا یقین ہے جن کو کہ انہم ملاقو ربہم، کہ کل ان کے رب سے ملاقات ہو جائے گی، وانہم الیہ راجعون، اور یہ مڑ کر سارے اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، اور نہ انہیں نماز میں پریشانی ہوتی ہے، ان کا دل تو مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کے اندر، تو ان پر نماز باری نہیں ہوتی ہے۔ یہ آج 5واں رکوع جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و احسان سے ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔